اس ہفتے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، ٹروئکا پلس کا اجلاس ہوا ہے پاکستان کے اندر، ایک مشترکہ اعلامیہ اس کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوگا، اس حوالے سے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ لیکن آپ کو پہلے بتا دیں کہ 11 نومبر 2021 کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ٹروئکا پلس اجلاس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ اجلاس کے بعد ٹروئکا پلس نے افغان نائب وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ طالبان پر جامع حکومت کے قیام اور معاشرے میں خواتین کے مساوی حقوق کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ افغانستان میں سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ افغان عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ افغانستان کی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت کا احترام، افغانستان کو دہشت گردی اور منشیات سے پاک کرنے کا عزم، دانشمندانہ پالیسیوں پر عمل درآمد نفاذ کے لیے طالبان کے ساتھ عملی روابط جاری رکھنے کا فیصلہ، افغانستان میں انسانی اور معاشی بحران کے خطرات اور پناہ گزینوں کی نئی لہر کے امکانات پر بھی شدید اظہار تحفظات کیا گیا ہے۔ طالبان سے کہا گیا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے مساوی کوششیں کریں۔ افغانستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، طالبان سے بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں سے تعلقات منقطع اور مقامی دہشت گرد گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ طالبان سے افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی میں استعمال نہ ہونے دینے کے وعدے کی پاسداری کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ طالبان سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور کورونا کے سدباب کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ سے افغان عوام کے لیے اعلان کردہ امداد کی ترسیل کے لیے خصوصی پروگرام بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جی، یہ وہی مطالبات ہے جو دنیا طالبان کی حکومت کے قیام کے دنوں سے کر رہی ہے، انہیں کو دہرایا جا رہا ہے۔ طاہر خان صاحب ماہر افغان امور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، بہت شکریہ طاہر خان ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ وہی سارے مطالبات ہیں نا جو دنیا کہہ رہی ہے پچھلے چند ماہ سے افغان طالبان سے، جی، کہ یہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ یہ obviously بہت سارے ایشوز ابھی ان کے ریزالو نہیں ہوئے ہیں، کسی نے بھی ان کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے گلوبلی طالبان حکومت کو۔ سو یہ تو وہی مطالبات ہیں، ابھی تک ان میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کیا فیوچر میں پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک آپ نے شاید یا تو میں نہیں سن سکا یا کہیں جو ایک اہم مطالبہ اسی مشترکہ بیان میں ہے امریکہ، روس، چین، پاکستان کا، وہ طالبان سے جو وہ بھی پرانا مطالبہ ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت، جس دیگر لوگوں کو بھی اس میں سیاسی کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کو بھی حصہ دیا، مطلب ہے کہ ان کو کوئی جگہ دی جائے، اسپیس دی جائے، یہ اہم مطالبہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ آپ نے بالکل صحیح سارے پوائنٹ کو آپ کی نشاندہی کی، نکات کی، اور میرے خیال میں یہ طالبان پہ کسی حد تک دباؤ بھی ڈالنا ہے، اور دباؤ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ مبارک اگر نہ ہو تو پھر ممکن ہے کہ شاید طالبان کی ان مطالبات کی طرف توجہ نہ ہو، جو مزید مشکل رکھتے۔ آپ کا جو تسلیم کرنے کا جو سوال ہے طالبان حکومت کا، میرا نہیں خیال کہ یہ جو وقت ہے، اسی وقت شاید کوئی بھی ملک پاکستان سمیت اسی سٹیج پہ، مرحلے پہ ابھی تک نہیں گیا تسلیم کرنے کا، جو یہاں پہ پاکستان میں بھی اسی موضوع پہ بحث نہیں ہو رہی۔ لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ طالبان، یہ جو آپ نے جن نکات کا اشارہ کیا مشترکہ بیان سے، کہ طالبان کن نکات پہ پیش رفت کرتی ہے، طالبان کرتے ہیں، ابھی تک میرے خیال میں، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ کا، کسی اور کو جگہ دینے کا، وہ تو طالبان کے وزیر خارجہ نے یہاں پہ اسلام آباد میں بول رہے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں بات مانے بھائی، ہم اپنی مرضی سے حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے مثال دی کہ بھئی اگر کوئی آپ سے پوچھے دنیا کی دوسری جمہوریت پسند ممالک سے کہ بھئی آپ اپنے مخالفین کو جگہ دیں، تو وہ نہیں دیں گے، کچھ اسی طرح سے انہوں نے بات کی۔ لیکن پھر کیا یہ ڈیل بریکر ہے؟ کیا انکلوسیو حکومت ہونا نہ ہونا، کیا یہ ڈیل بریکر ہے پورے معاملے میں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال دنیا کے صورتحال سے مختلف ہے۔ افغانستان میں 43 سال سے لڑائی تھی، جنگ تھی، 20 سالہ، پھر ابھی تازہ لڑائی امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کی تھی، تو افغانستان کی صورتحال بالکل تبدیل ہے، اور یہ طالبان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، جس طرح ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اقتصادی بھی وہاں پر ایک سکوت ہے، اور وہ ہے انہیں ایک بریک اپ کا بہت خطرہ ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے جب ٹروئکا پلس کے تقریر میں جب کہا کہ افغانستان بالکل دروازے پہ ہے، تباہی کے کنارے کھڑا ہے، پہنچ گیا ہے،
تو یہ تشویش جو ہے پاکستان کی بالکل وجہ ہے، اور میرے خیال میں دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن اب کچھ مشکلات ہیں. کچھ امریکی مثلاً میری جو معلومات ہے، جب وزیر خارجہ افغانستان کے ملے تھے ٹرائیکا پلس کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان سے، تو اس میں امریکہ کے جو ٹام ویسٹ ہے اسپیشل انوائے، اور اس کی موجودگی اسی اجلاس میں اہم ہے. اور پاکستان میں اس کا آنا بھی بہت اہم اس لیے کہ یہ ماسکو میں جب اکتوبر میں اجلاس ہوا تھا اسی گروپ کا، تو اس میں امریکہ نہیں گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ کچھ وہاں پر عدالتی فیصلے ہیں پرانے، جس کی وجہ سے یہ ان کے پیسے منجمد کیے گئے ہیں. باقی امریکہ نے بھی تو ہمارا یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بیکاز یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کے بارے میں بار بار پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں پاکستان کا. ہیومن رائٹ جو آرگنائزیشنز ہیں افغانستان کے اندر سے اور دنیا بھر سے، وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. یہ ذرا بتائیے کہ اس وقت افغانستان کی جو مالی مشکلات ہیں اس میں کہاں انہیں کوئی کشن فراہم کرنے کے امکانات ہیں، یا ابھی بہت ان کے سخت جو ہیں وہ ایشوز ہیں فائنینشلی؟ بہت سخت ایشوز ہے. تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ہے، تنخواہیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. لوگ اس لیے جو افغانستان سے کچھ لوگ بھاگنے کی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ تنخواہیں نہیں ہے. جب تنخواہیں نہیں ہوں گی، آپ کابل جائیں نا، ابھی کابل جائیں، آپ ریسٹورنٹ جائیں دن کے، وہ ریسٹورنٹ جو بالکل پیک ہوتے جیم پیک ہوتے تھے لنچ کے وقت پہ. میں 2 مرتبہ جب گیا تو میں لنچ کے لیے وہاں پر گیا ریسٹورنٹ میں، بالکل خالی آپ کو نظر آئیں گے. تو کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے والے چلے گئے ہیں، تو لہٰذا مشکل میں ہے. اب ایک اور مسئلہ جو افغانستان کا ہوا ہے، امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے جو بینکنگ سسٹم ہے وہ تقریباً وہ بھی تباہی کے کنارے ہے. کوئی بھی ملک افغانستان کی اس حکومت کے ساتھ بینکنگ بالکل رابطہ نہیں رکھے. جب آپ کے اچھا جو 10 ارب ڈالر جو روکے ہیں اس میں 3 ارب ہے تاجروں کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے تو پیسے باہر سے کہاں ہوں گے. اب افغانستان نے تمام کاروبار تمام دیگر ممالک سے بھی افغانی میں کر دیا، اپنی کرنسی میں کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ڈالر آئے نہیں رہے. یہ جو پاکستان سے شکایت ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، ممکن ہے. تو لہٰذا افغانستان کی اقتصادی صورتحال بالکل خراب ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو بحران بالکل آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ کہیں طاہر صاحب کہ امریکہ یا جو بیرونی جو اور دنیا کے ممالک ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ طالبان سے کہہ سکیں کہ بھئی آپ یہ کام کیجئے، یہ جو آپ نے کمٹمنٹس دی تھی ان کو پورا کریں. جب یہ کمٹمنٹس پوری ہوں گی تب وہاں سے پیسے ریلیز ہوں گے. یہی ہے نا اس وقت سچویشن کہ بھئی آپ یہ باتیں مانیں گے تو ہم پیسے ریلیز کر دیں گے. تو عدالتی معاملات یہ سب تو obviously ایک بات ہے کرنے کے لیے، کوئی جواب تو دینا. شرائط تو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ امداد کرتے ہیں تو کچھ ممالک تو اپنے لوگوں کو جواب دہ بھی ہے. اب اگر خواتین کو آپ نے اجازت نہیں دی کام پہ واپس آنے کی، آپ نے اگر خواتین کو یونیورسٹیوں میں آنے کی ابھی اجازت نہیں دی ہے، آپ نے اگر خواتین کے کالجز کو ابھی نہیں کھولا ہے، بلکہ آج خبر آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہرات میں جو اسکول کھلے تھے کوئی 6 یا 7ویں جماعت تک، وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. صرف شمال جو افغانستان ہے ان میں چند صوبوں میں. تو طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا. اگر وہ نرمی نہیں دکھائیں گے تو پھر تو آپ دنیا خود ایک موقع دے رہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اصول ہیں. اگر اس طرح کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہوگا تو لہٰذا مسئلے ہوں گے. یہ جو بینکنگ سسٹم کا میں نے ذکر کیا، اس کی وجہ سے افغانستان بہت زیادہ متاثر ہوا. طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ نرمی دکھائیں گے تو میرے خیال میں دنیا. ایک اور مسئلہ آخر میں مختصر الفاظ میں، اسلامی ممالک کا رول انتہائی مایوس ہوتا ہے. جی میں اس پہ آنے والی تھی. اچھا چلو سوال کر دیں آپ. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تر جو اسلامی ممالک ہیں وہ ویٹ اینڈ واچ پالیسی ہے ان کی غالباً جو دکھائی دیتی ہے کہ ہم کیا اس وقت موقع پہ کوئی کلیئر پوزیشن نہیں ہے. کیا وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طالبان کو کہنے کے لیے کہ بھائی رحم کریں آپ، جو لوگ ہیں افغانستان کے ان تک امداد بھی پہنچنی ہے، ان کو اسکول بھی چاہیے، ان کو صحت بھی چاہیے، چلنے دیں سسٹم چلنے دیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے تو کچھ اعلان کیا ہے، بالکل کیا ہے، اور ابھی کہتے ہیں کہ وہ انسانی جو امداد ہے وہ جاری رکھیں گے. یورپ نے 1 ارب یورو کا جو یورپین کنٹریز ہے انہوں نے اعلان کیا ہے. پاکستان نے 5 ارب روپے اعلان کیے ہیں. پاکستان نے سرحد کھول دی ہے جو کسی ملک نے لوگوں کے لیے ابھی تک سرحد نہیں کھولی، جو پڑوسی ہے. پاکستان نے ان کے سیبوں پہ، ان کے معاف کیجیے گا، ان کے تازہ میووں پہ، ان کے سبزیوں پہ ڈیوٹی 0 کر دی ہے. لیکن پاکستان کتنا کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو مالدار اسلامی ممالک ہے ماں سوائے قطر کے کوئی بھی امداد نہیں کر رہا.
जो बड़े बड़े नाम सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, बहरीन है, कुवैत है, काफी सारे हैं। अब उनको भी आगे आना पड़ेगा तालिबान से, बेशक उनके इख्तिलाफ से तालिबान से भी कुछ कभी कभी थोड़ी सी उनको भी सोचना पड़ेगा कि जो उनकी पॉलिसी नहीं है अरब ममालिक के साथ, जो बैलेंस पॉलिसी, अगर आप सिर्फ कतर के साथ आप उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे, उनसे ताल्लुक भी रखेंगे, दूसरी की तरफ आप मुतवज्जह नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में तालिबान को, तो लिहाजा इस्लामी ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए तालिबान के पास जाएंगे तो वो पैसा देंगे। लेकिन इसमें जो सारी कीमत है ना, वो तो अदा कर रहे हैं वहाँ के अफगान अवाम, जिनके पास ना खाने को है, ना दवाइयाँ हैं, ना पैसे हैं, ना तालीम है, ना इलाज है। इसका तो लगता है तारिक साहब कि तालिबान को इक्तदार में आने के बारे में तो ठीक है, उनकी प्लानिंग थी, वो भी आ गए, लेकिन इक्तदार में आके उसको चलाना, वो कैपेसिटी के बहुत बड़े इश्यूज है कैपेसिटी के। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये हामिद करज़ई साहब से जब मुलाकातें होती है लोगों की आजकल, तो वो यही बात करता है कि अफगानिस्तान तालिबान के लिए अकेले चलाना मुश्किल है जी। और ये मेरे ख्याल में ये सोच दुरुस्त भी है, और पाकिस्तान का भी ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात है, ये जो वसीर बुनियाद हुकूमत का है या दूसरों को हिस्सा देने के, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का कल का जो वज़ीर आज़म साहब ने कल भी कहा है, जो मुलाकात हुई है आमिर खान मुत्तकी से, कि उनकी अफगानिस्तान की अगर तालिबान नहीं मानते तो मुश्किलात होंगी। अब तालिबान का ये बात तो दुरुस्त है कि दूसरे लोग, आपने सही कहा कि तालिबान कहते हैं कि आप दूसरे लोग तो नहीं देते अपोजिशन को, लेकिन अफगानिस्तान और फिर दूसरे ममालिक में बहुत ज्यादा फर्क है। अफगानिस्तान लड़ाई से निकला है अभी, तो लिहाजा नरमी नहीं दिखाएंगे। तो होश के नाखून लें, अगर हम इसको बिल्कुल समअप कर दें कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, नरमी दिखाएं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपके जो है मुल्क में इतना बड़ा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तारिक खान हमें ज्वाइन करने के लिए। जाएंगे वापस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।